اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے کلچر میں فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کو عام کر دو، اور آج پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کچھ یہی کام کر رہی ہے۔ ایکٹر اور ایکٹریسز تو بعد میں آتے ہیں، پہلے نمبر پر جو بے غیرتی کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے۔ اور آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہماری بچپن، ہماری سوچ، ہماری ویلیوز اور ہماری جنریشن کو سلو پوائزن کی طرح تباہ کر رہی ہے، اور کس طرح سے سوسائٹی پہ اپنا نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے۔ آج اسی پہ بات کروں گی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1969 میں پہلا پاکستانی ڈرامہ خدا کی بستی پی ٹی وی پر آن ہوا تھا، اور اس طرح سے ڈراماز کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا۔ پہلے جو ڈرامے نشر کیے جاتے تھے اور ابھی جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کے ڈراماز ایسے تھے جو ماں باپ، بہن بھائی یعنی فیملی کے ساتھ مل کر دیکھے جا سکتے تھے، اور آج کے ڈراماز صرف عشق، افیئرز اور بولڈ سین سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مثال دینا چاہوں گی، آنا آصف، آج اس کی ایج 16 سال ہے۔ اس نے صرف 12 سال کی عمر میں ڈرامہ انڈسٹری جوائن کی تھی۔ 15 سال کی ہوئی تو ضدی سے ڈرامہ کیا، جس میں اس کے اپوزٹ دانیال افضل خان کاسٹ ہوئے، جن کی ایج 45 سال تھی۔ 20 سال کا ایج گیپ، سیریسلی یہ پرابلمیٹک کاسٹنگ صرف ایک مسئلہ نہیں، یہ ہماری یوتھ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ میں نے اس کا انٹرویو دیکھا جہاں کامنٹ سیکشن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں لکھ رہی تھی، میں بھی ایکٹریس بننا چاہتی ہوں، میں 14 سال کی ہوں، آڈیشن کہاں دینا ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری خواہشوں سے کامنٹ سیکشن بھرا ہوا تھا۔ خیر، اس ڈرامے میں آنا اور دانیال کے رومانٹک سینز بہت ہی انکمفرٹیبل کرتے ہیں۔ کافی لوگوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ بس یہ تو ایک ڈرامہ ہی تو ہے، کوئی حقیقت تو نہیں۔ کیا بولوں میں اس پہ؟ پوچھنا تو ان کے ماں باپ سے چاہیے کہ آخر کیا سوچ کے وہ اپنے بچوں کو ایسے ڈراموں کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر سوال اٹھتا ہے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری پہ، کیوں بچوں کا بچپن کھا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو کاسٹ کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے رولز کروا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی لائنز بلوائی جا رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر صرف افسوس ہوتا ہے کہ یہ انڈسٹری اتنی ڈسپریٹ ہو گئی ہے کہ بچپن کا معصوم چہرہ لے کر بولڈ سینز کرواتے ہیں۔ ضدی سی کے بعد بھی اینا کا ڈرامہ جڑوا آیا جہاں عدنان رضا 27 سال کے ان کے اپوزٹ کاسٹ ہوئے۔ کیا پہلے والا ریئیکشن کافی نہیں تھی؟ ان ڈراماز میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے اتنی کیجول طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں جیسے پاکستان کوئی ویسٹرن سوسائٹی ہو۔ ہر لڑکی کا بوائے فرینڈ ہونا نارمل بنایا جا رہا ہے، اور جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں تو ہو رہا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ چیز دکھانی چاہیے یا سدھارنی چاہیے؟ حالانکہ ہمارے یہاں تو بوائے فرینڈ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی اکے دکے لوگ بھی اس طرح کے ریلیشن شپ بنا رہے ہیں تو ان کو انکریج تو مت کرو، ایسے ریلیشن کو تو مت شو کرو ٹیلی ویژن کے اوپر۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جیسے ریلیشن ویسٹ کے ہیں، پاکستانی ڈراموں کے تھرو کیوں ان کو نارملائز کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی دکھانے سے پہلے یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ اس کا کنسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نہ صرف بچے کنفیوز ہوتے ہیں بلکہ ان کا فیوچر بھی رسک میں پڑتا ہے۔ پاکستانی ڈراماز میں اب تو روز کا فارمولہ بن گیا ہے، ایک غریب لڑکی ہوگی، ایک امیر بدماش لڑکا ہوگا، اور پھر ایک ٹاکسک لو سٹوری ہوگی۔ لڑکی کو پہلے ذلیل کرو، پھر اس کے پیار محبت میں مرتے جاؤ، یہی رومانٹک ہیرو بن گیا ہے۔ بڑے ہی آرام سے ابیوزو بیہیویئر کو رومانٹک پورٹرے کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، خاص کر لڑکیاں، ایسے ٹاکسک ہیرو سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور یہ ان کے ڈریم گائے بن جاتے ہیں، اور یہی سٹینڈرڈ سیٹ ہو رہا ہے ہماری جنریشن کے لیے۔ لیکن ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کس کس کو روکو گے؟ یوتھ اب بچہ نہیں رہا، ماں باپ کے بھی والدین بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی انڈسٹری ایسا کنٹینٹ نہیں بناتی جو ان کو کچھ سکھا سکے، ان کو بہتر بنا سکے۔ صرف ٹی آر پی کا چکر ہوتا ہے، اور جواب صرف دو ہوتے ہیں، عوام کو جو چاہیے ہم وہی دیتے ہیں، پسند نہیں تو مت دیکھو۔ لیکن جب ارطغرل غازی جیسا ڈرامہ آیا تو ان کو جلن ہونے لگی، کہنے لگے اپنے ملک کے ڈرامے دکھاؤ۔ ارے بھائی، آپ کے ڈراموں میں ہے کیا؟ صرف بے غیرتی اور فحاشی، عجیب عجیب ٹرینڈز بنا دیے گئے ہیں۔ اچھی عورت شرمیلی، دوپٹے میں لپٹی ہوئی مظلوم کردار جو کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور بری عورت
बोल्ड, स्टाइलिश, आउटस्पोकन, जो हर वक्त किसी का घर बर्बाद करने में लगी होती है। यानी आप अपने ड्रामों के जरिए सोसाइटी को ये सिखा रहे हो कि अच्छी औरत वो है जो चुपी रहती है, और अगर किसी औरत के सर पे दुपट्टा हो तो उसे गरीब बना के दिखाया जाता है, लेकिन अगर अमीर दिखाना हो तो सबसे पहले उसका दुपट्टा हटा दो। ये क्या स्टैंडर्ड सेट किया है। ऐसे ही तो माशरे में बेगैरती पैदा होती है। लोग कहते हैं इसका कोई असर नहीं होता, बच्चे इनको देख के नहीं बिगड़ते। अरे क्यों नहीं बिगड़ते। ये मॉडल्स और एक्टर जो कपड़े पहनते हैं उनका ब्रांड भी साथ में मेंशन करते हैं, तो क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी वही चीजें लेना चाहती है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। चमक दमक देख के हर इंसान पर असर होता है, और इसी तरह ड्रामे देखने के बाद भी इंसान पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उन अदाकारों की जिनके पीछे अवाम पागल है। पहले तो खुदा का वास्ता है, इन लोगों के पीछे पागल होना छोड़ दो। ये तो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, ये वाकई में इतने अच्छे होते नहीं हैं, और लोग तो इनकी वजह से गुमराह हो रहे हैं। ये ड्रामे बेहयाई और बेगैरती से भरपूर होते हैं, जिनकी स्क्रिप्ट बहुत फजूल तरीन होती है, और ये सब अचानक से नहीं आया। अवाम को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बहुत अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ साल पहले जो ड्रामे बनाए थे, जब उनका पार्ट 2 आता है तो कंपैरिजन करके देखो, सिर्फ ड्रामा अपडेट नहीं होता, उसमें बेगैरती भी अपडेट होती है। जलन जैसे ड्रामा में बहनें दूसरी बहन का घर उजाड़ रही होती है। इतनी गलीज कंटेंट TRP के लिए, और जब कोई इस पे बात करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। पहली दफा जब कोई वल्गर सीन दिखाया जाता है तो आवाम शदीद रिएक्शन देती है, लेकिन अगर दोबारा वही सीन दिखाया जाए तो उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग में फिट कर दिया गया है कि पहले भी तो दिखाया गया था, इट्स ओके, नॉर्मल है, और अभी तो सब्र करो। अगर इनको रोका नहीं गया तो आगे क्या क्या देखने को मिलेगा वो तुम लोगों को फ्यूचर में खुद समझ आ जाएगा। दानिश तैमूर ने तो बेहयाई और बेगैरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां हर सीन में सिर्फ हरेसमेंट, जबरदस्ती और बोल्डनेस होती है। और क्यों ऐसे टॉक्सिक ड्रामे तुम लोग यूथ के हवाले कर रहे हो। ड्रामे में लड़की ना कह रही होती है, लेकिन हीरो उसे फोर्स करता है, और टीवी पर उसे रोमांस बना के दिखाया जाता है। ये क्या दिखा रहे हो अपने यूथ को, और फिर कहते हो कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, सोसाइटी पर असर नहीं होता। आंखें खोलो, असर होता है। और फिर कहते हो कि इसका सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है। अगर अभी भी तुम लोगों को शक है तो अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देख लो, अकल को हाथ मारो। एतरोल गाजी जैसे ड्रामे बनाओ जो यूथ को मोटिवेट करे, अपलिफ्ट करे। पेमरा कहाँ सो रहा है भाई। जब ऐसे ही बेहयाई वाले ड्रामे दिखाने हैं तो पेमरा का क्या फायदा। ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं, इस वीडियो के पीछे कितनी दिनों की मेहनत होती है। मैं सोच समझ के और रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरा मैसेज भी डिलीवर हो जाए और तुम लोग इंटरटेन भी हो जाओ। अगर मेरी वीडियो तुम या तुम्हारे बच्चों का कोई नुकसान नहीं कर रही है तो इन मिरासियों का मैनेजर क्यों बन जाते हो। ये मिरासी तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। खैर, समझने वाले समझ जाएंगे। ये ड्रामे पाकिस्तान के लिए, खास करके यूथ के लिए एक कैंसर है।